أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبينا وطبيب ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. سامعین گرامی کر میں اپنی آج کی مجلس کو کل کی مجلس سے متصل کر رہا ہوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ 40 قبیلوں کے لوگ تھے، گھر کو گھیرے ہوئے تھے. ایسے میں بھلا کسی کو نیند آ سکتی ہے، مگر وہ علی کہ جس کا گھر بھی گھرا، خود بھی تنہا، 40 قبیلوں کے لوگ تلواریں لیے ہوئے، تلواریں برہنہ جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شیعہ لوگ تو حد سے بڑھا دیتے ہیں. کوئی تو پریشانی ہوئی ہوگی، کوئی کروٹ تو لی ہوگی بے چین قسم کی. ہاں ضرور علی کو بے چینی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ تقاضے مشری بھی تو کوئی چیز ہے، رسول بھی پاس نہیں ہے. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی، کوئی کروٹ تو لی ہوگی بے چین قسم کی. میں کہتا ہوں یقیناً علی کو بے چینی ہوتی. اگر علی کو نبوت پر شک ہوتا، جنہیں نبوت پر شک ہو ان کا دل بھی بے چین، ان کی راتیں بھی بے چین. جن کو نبوت پر یقین ہو ان کا دل بھی حسین، ان کی راتیں بھی حسین. درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. سامعین گرامی کر کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی، کوئی کروٹ تو لی ہوگی بے چین قسم کی. لیکن آپ نے خود ہی تو لکھا ہے تاریخ میں کہ علی چین سے کیوں نہیں سوتے. اس لیے کہ علی جانتے ہیں کہ اطاعت رسول کیا ہے. علی کو پتا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے. اطاعت رسول چون چرا نہیں مانتی، اطاعت رسول کیوں کیا کیسے نہیں مانتی. جہاں بھی کسی نے کیوں کہا اطاعت رسول سے باہر گیا. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. پیغمبر نے فرمایا یا علی تم سو جاؤ، ہم جا رہے ہیں. بس جو جملہ میرے مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں. کہا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر امامت کے قربان ہو جانے سے رسالت بچ جائے گی تو کیا کہنے. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں عظمت رسالت کے. مجھے ایک جملہ یاد آیا، تاریخی جملہ ہے کہ علی چین سے کیوں نہیں سوتے؟ کیونکہ تلواروں کے بستر پر کسی کو نیند نہیں آتی. لیکن شب ہجرت کے منظر کو دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں ابو طالب کی تربیت کو سلام کروں. اگر علی جناب ابو طالب بلند ترین اگر علی پہلی مرتبہ تلواروں کے بستر پر سوتے تو یقیناً علی کو بے چینی ہوتی. مگر باپ نے بائیکاٹ کے زمانے میں جس بستر پر خطرہ ہوا نبی کی جان کو، رسول کی جان کو، اس بستر پہ سے نبی کو ہٹایا، علی کو لٹایا، نبی کو ہٹایا، علی کو لٹایا. بچپن ہی سے ہجرت کی ریہرسل کرا رہے تھے. پہلی وجہ ابو طالب تھی کہ بے چین نہیں ہوئے. دوسری وجہ نبوت پر شک نہیں تھا. تیسری وجہ قول رسول پر یقین تھا.
کہ علی تم سو جاؤ، ہم جا رہے ہیں اور یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لو، اور صبح بیدار ہوتے ہی یہ امانتیں ان کے وارثوں تک پہنچا دینا۔ علی کے چین سے سونے کے لیے نبی کے یہی جملے کافی ہیں کہ علی صبح اٹھنا ہے اور یہ امانتیں ان کے وارثوں تک پہنچانا ہے۔ علی کو اطمینان ہو گیا کہ 40 کیا 40,000 تلواریں کیوں نہ ہو، جب میرے رسول نے کہہ دیا کہ صبح اٹھنا ہے لہذا کچھ نہ ہوگا، امانتیں لوٹانا ہے۔ علی بھی اگر کوئی مولوی ہوتے تو بحث کر لیتے کہ یا رسول اللہ میں تو ساری رات نمازیں پڑھنے کا عادی ہوں، یا رسول اللہ میں تو ساری رات عبادت کرنے کا عادی ہوں، اگر میں آج سو گیا تو عبادتیں کیسے کروں گا؟ مگر علی کوئی مولوی نہیں تھے، علی تھے، نعرہ حیدری۔ اتنی ہی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد کا۔ اطاعت رسول کیا ہے علی جانتے ہیں، جو نماز کا حکم دے رہا ہے وہی کہہ رہا ہے سو جاؤ۔ اطاعت رسول کیا ہے علی جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے لبوں کی جنبش کا نام نماز ہے۔ وہ اگر کہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھو، وہ اگر کہیں سو جاؤ تو سو جاؤ۔ علی تمام رات بستر رسول پر سوتے رہے، کافر ساری رات گھر کا محاصرہ کیے رہے، صبح اندر داخل ہوئے، چادر کا پلو ہٹایا، بستر پہ سے نور نبوت نظر آیا۔ اللہ نے اس نور کی یکسانیت کہ تمام رات بستر پر روشنی رہی، مگر کفار نہ سمجھ سکے کہ نبی اور علی میں کیا فرق ہے۔ تمام رات کافر گھر کا محاصرہ کیے رہے، صبح اندر داخل ہوئے، چادر کا پلو ہٹایا، کہتے ہیں علی تم یہاں کہاں؟ کہا ہاں۔ کہا محمد کہاں ہے؟ کہا میرے حوالے کر گئے تو جو مجھ سے دریافت کر رہے ہو، تاریخی جملہ، کیا میرے حوالے کر گئے تھے جو مجھ سے دریافت کر رہے ہو؟ آپ لیٹے لیٹے جواب دے رہے ہیں اور ابو جہل کھڑا ہے۔ اب جو ابو جہل نے بگڑ کر جو کہا کہ علی تمہیں پتا ہے، تم جانتے ہو نبی کہاں ہے، رسول کہاں ہے، تم جانتے ہو نبی کہاں ہے، رسول کہاں ہے۔ اب جو ابو جہل نے بگڑ کر جو کہا تو ایک مرتبہ بستر پہ سے دست ید اللہ اٹھا اور ایک زوردار تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا، اور 2 ہی تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے زندگی میں، 2 ہی تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے زندگی میں۔ ایک تو وہ کہ جب علی کعبے میں آیا اور ایک زوردار تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی شدت کیا تھی، اس تماچے کی پاور کیا تھی۔ وہ تو نسیم امروی شاعر آل محمد نے اپنے اس شعر میں اس تماچے کی عکاسی کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چپ دست ضرب کی، وہ چپ دست ضرب کی، وہ منہ بدصفات کا، وہ چپ دست ضرب کی، وہ منہ بدصفات کا۔ بچپن میں یہ بھی کھیل تھا، ایک بائیں ہاتھ کا نعرہ حیدری۔ اتنی بڑی سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ اور دوسرا تماچا شب ہجرت کا تماچا، اور دوسرا تماچا شب ہجرت کا تماچا، اور مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی بھی طاقت کیا تھی، اس تماچے کی بھی سختی کیا تھی، اس تماچے کی بھی پاور کیا تھی، مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی بھی پاور کیا تھی۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو خدا جنت نصیب کرے۔ حضرت علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کو وہ کہا کرتے تھے کہ شب ہجرت علی نے ابو جہل کے منہ پر جو تماچا مارا ہے تو ابھی ابو ادھر ہو گیا، جہل ادھر ہو گیا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور کو بھی تماچا پڑا ہے تاریخ میں، تاریخ میں ایک اور تماچا دکھاتا ہوں کو۔ ترمیزی
बुखारी, मुस्लिम, कितनी सुनेंगे, सब में यही लिखा हुआ है कि दूसरे खलीफा का दौर था, हज हो रहा था कि एक शख्स मस्तूरात को बुरी नजर से देख रहा था। अली ने उसको देखा और एक तमाचा मारा। तमाचा तो तमाचा होता है ना, मगर तमाचा ऐसा मारा कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसका मुंह टेढ़ा हो गया। अब वो चला शिकायत के लिए खलीफा के पास, कहता है मैं खलीफा से शिकायत करूंगा। आया खलीफा के पास, कहता है खलीफा ये तेरी खिलाफत में क्या हो रहा है? कहा क्या हुआ, तेरा मुंह टेढ़ा क्यों, पहले ये बता। कहता है कि मुझे अली ने तमाचा मारा है। तो कह रहे तमाचा मारा, ये टेढ़ा कैसे हो गया? मारा तमाचा, मुंह टेढ़ा। कहा बुलाओ अली को। आए अली, कहा मौला आपने इसको तमाचा मारा? कहा हाँ। कहा ये भी फरमा दीजिए क्यों मारा? कहा ये मस्तूरात पर बुरी निगाह डाल रहा था हज के दौरान, मैंने इसको वही चमाट मार दिया। अब जुमले सुनिए खलीफा के, ये इन्हीं की किताबों में लिखे हुए हैं। खलीफा दोम कहता है ओ बदबख्त, मैं क्या करूं, अल्लाह की आंख ने तुझे जुर्म करते हुए देखा है। मैं क्या करूं कि अल्लाह की आंख ने तुझे जुर्म करते हुए देखा, अल्लाह के हाथ ने तुझे सजा दी है। नारा हैदरी। इतने ही बुलंद सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। सामईन इकराम कद, अली की माँ काबे में बैठी थी, अली की माँ घर बैठी थी, काबे में आ गई अली का मुकद्दर। दीवारे काबा फूल बनकर फिर कली बन गई अली का मुकद्दर। अल्लाह का आखिरी नबी अली को खुद लेने के लिए आ गया, लिख अली का मुकद्दर। अली ने पहली सवारी मुस्तफा के हाथों पे की, लिख अली का मुकद्दर। अली ने पहली सवारी मुस्तफा के हाथों पे की, अली का मुकद्दर। अली ने पहली ज़ियारत मुस्तफा के चेहरे की, अली का मुकद्दर। मोहम्मद मुस्तफा ने पहली ग़िज़ा ज़बान चुसाई, अली का मुकद्दर। मोहम्मद मुस्तफा ने पहली ग़िज़ा ज़बान चुसाई, अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अली का मुकद्दर। 11 साल की उम्र में मोहम्मद की हिमायत की, अली का मुकद्दर। बिस्तर रसूल पर सोया, अली का मुकद्दर। बदर का फातेह हो, अली का मुकद्दर। औद का मालिक हो, अली का मुकद्दर। खंदक में कुल्ले ईमान हो, अली का मुकद्दर। खैबर में मरहब का कातिल हो, अली का मुकद्दर। अलम नबी ने दिया, अली का मुकद्दर। अंतर की गर्दन उड़ाई, अली का मुकद्दर। हारिस की गर्दन उड़ाई, अली का मुकद्दर। जबल का मालिक, अली का मुकद्दर। सिफीन का बादशाह, अली का मुकद्दर। जिन्नों को कलमा पढ़ाए, अली का मुकद्दर। क्या कहने जिन्नों को कलमा पढ़ाए, अली का मुकद्दर। क्या कहने जबल का मालिक, अली का मुकद्दर। क्या कहने नबी बाजू बुलंद करे, अली का मुकद्दर। तारा दरवाजे पे आया, अली का मुकद्दर। क्या कहने सिरात मुस्तकीम हो, अली का मुकद्दर। सिराजुस सालिकीन हो, अली का मुकद्दर। बाब हिद्दा हो, अली का मुकद्दर। आए मुबीन हो, अली का मुकद्दर। सिराजुस सालिकीन हो, अली का मुकद्दर। खुदा का खाना जात हो, अली का मुकद्दर। जिब्राइल का उस्ताद हो, अली का मुकद्दर। ज़हरा से शादी हो, अली का मुकद्दर। और शादी हाल बने, अली का मुकद्दर। खुदा
نکاح پڑھائے علی کا مقدر، حسنین کا بابا ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، مزار چلی ہو علی کا مقدر، کیا کہنے احمد کا بھرم ہو علی کا مقدر، کیا کہنے اللہ مشکلات ہو علی کا مقدر، دافع بلیات ہو علی کا مقدر، احمد کی جان ہو علی کا مقدر، کامیہ دین ہو علی کا مقدر، ثابت وجود ہو علی کا مقدر، کامیہ دین ہو علی کا مقدر، شام وجود ہو علی کا مقدر، مظہر جلی ہو علی کا مقدر، شرف جلی ہو علی کا مقدر، جلالت الہی ہو علی کا مقدر۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات نہیں کیجئے محمد پر۔ بس عزادارو، آج 8 محرم ہو گئی۔ عزادارو، عباس کی والدہ کا نام فاطمہ کلبیہ، مولا سے عشق، مولا سے عقد ہوا، میرے مولا سے، میرے مولا لے کر آئے جناب فاطمہ کلبیہ کو۔ ام البنین تو بعد میں ان کا لقب پڑا۔ دروازے پر آئی، حسن اور حسین نے استقبال کیا، کہا اماں السلام علیکم۔ جیسے ہی سلام کہا، ام البنین کہتی ہیں آقا زادو میں تمہاری غلام ہوں، میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے ماں نہ کہنا، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ عباس کی ولادت ہوئی، میرا مولا غازی عباس آیا ہے، دنیا میں تشریف لایا، حسن نے گود میں اٹھایا، علی نے گود میں اٹھایا، پیار کیا، مولا حسین نے گود میں اٹھایا، عباس کو پیار کیا، جناب کلثوم آئی، انہوں نے گود میں اٹھا کے پیار کیا، اب جناب زینب آئی ہیں، عباس کو گود میں لے کر اللہ جانے ان کے کان میں کیا کہا۔ اب علی کہتے ہیں بیٹا تو نے عباس کے کان میں کیا کہا ہے؟ کہا بابا اماں نے کہا تھا کہ تیرا ایک بھائی آئے گا کہ جس کا نام عباس ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو میرا اسے پیغام دے دینا، میرا اسے سلام کہہ دینا کہ فاطمہ زہرا نے تجھے سلام کہا ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا نا تو عزادارو قبر نبی پر، قبر فاطمہ پر بیٹھ کر حسین نے سلام آخر کیا، اٹھنا چاہا، کہا بیٹا حسین ذرا عباس کو تو بلاؤ۔ عباس کو بلایا گیا، عباس سے کہا عباس ایک ہاتھ میری قبر پر رکھو، دوسرا ہاتھ زینب کے سر پر رکھو، کہا میرے ساتھ ساتھ کہو، مجھے قسم دے کر کہو کہ عباس جب تک تیرے یہ بازو سلامت ہے زینب کی چادر سے خبردار۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنا شروع کیا نا تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چچا قافلہ تیار ہے، کیا اجازت ہے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو دیوڑی سے باہر لایا جائے؟ عباس کہتے ہیں علی اکبر بیٹا ابھی رکو، ابھی باہر نہ لانا۔ اب عباس گیا ہے مدینے کی گلیوں میں، چکر لگایا ہے، کہا ہے مدینے والو دروازے بند کر لو، کھڑکیاں بند کر لو، ارے علی کی بیٹیاں دیوڑی سے باہر آ رہی ہیں اور عباس پیرے پر ہے۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو۔ ایک مرتبہ ایک بلندی پر چڑھا ہے عباس اور آسمان کی طرف رخ کر کہتا ہے میرا غازی عباس الحجاب
الحجاب، آسمان والوں پردہ، آسمان والوں پردہ، آسمان والوں. ارے علی کی بیٹیاں دیوڑی سے باہر آ رہی ہیں اور عباس پہرے پر ہے. جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو. عباس نے سوار کرایا ہے جناب زینب کو. جیسے ہی جناب زینب کو سوار کرایا ہے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے عباس، عباس بڑا اچھا سوار کرایا ہے، عباس بڑا اچھا سوار کرایا ہے. عباس 11 محرم کو بھی آ جانا، عباس 11 محرم کو بھی آ جانا. ہائے زینب جو شام غریبہ کے اندھیرے میں کہہ رہی ہے عباس او میرا برقع او میری چادر. جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ عزادارو. عباس کو اجازت نہیں ملتی تھی، عباس کو اجازت نہیں ملتی تھی. حسین نے کہا عباس، عباس میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تو میری فوج کا لمبردار ہے. عباس کہتے ہیں مولا مولا اب وہ فوج ہی کہاں کہ جس کا میں علمبردار ہوں. عزادارو عباس کو اجازت مل گئی، گھوڑے پر سوار ہوا ہے میرا غازی عباس. اب گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے میرے غازی نے. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی عباس، عباس، عباس تلوار کو یہی چھوڑ دو. اور بھیا لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور عباس نے اور میرے غیور عباس نے اور میرے غیرت مند عباس نے اور تلوار کو نیام سے نکالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے مقتل کی طرف. ہائے عباس، ہائے زینب. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.